دین عفت ماں بہنوں، دینی اور ملی اخوات، کل ہم لوگوں نے سورہ مسد کی پہلی آیت پڑھی تھی، اور سورہ مسد یا سورہ تبت جو ہے اس کے نازل ہونے کی وجہ کو پڑھا تھا، اور اسی طرح ہم نے معلوم کیا تھا کہ تبت کے معنی کیا ہے، اور یہ ابو لہب کون تھا اور اس کی بیوی کون تھی۔ تو میں نے بتایا تھا ابو لہب، اس کا نام کیا تھا؟ عبد العزا تھا۔ ابو لہب کا نام عبد العزا تھا، اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل بنت حرب تھا۔ یہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا، گویا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اسلام دشمنی میں اس کی بیوی جو تھی ام جمیل پورا پورا ساتھ دیتی تھی، پورا پورا ساتھ دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ابو لہب کا ذکر آیا ہوا ہے وہیں اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا ہوا۔ اس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کی تھی، تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک ہو، کیا تو نے اسی لیے جمع کیا ہے؟ کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ یہ بد دعا کیا تھا اس شخص نے، اس مردود شخص نے بد دعا کیا تھا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بد دعا کو اس کے اوپر لوٹا دیا، اس لیے کہ اگر کوئی کسی انسان کے لیے ہم بد دعا کرتے ہیں، کسی انسان کو لعن و طعن کرتے ہیں اور وہ بد دعا کا اور لعن و طعن کا مستحق نہیں ہے، تو بد دعا اور لعن و طعن اس شخص پر لوٹ آتی ہے جو بد دعا اور لعن و طعن کر رہا ہوتا ہے۔ تو لعن و طعن کرنے سے، بد دعا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کو اپنے اعمال پر اترانے سے اور دوسروں کے عمل کو حقیر سمجھنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ایک بزرگ آدمی تھا، ایک نیک آدمی تھا، اس کو اپنے عمل پر بہت فخر تھا۔ اس نے ایک گنہگار آدمی سے کہہ دیا کہ اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس آدمی کے لیے جس نے اس گنہگار شخص کے لیے کہا تھا کہ اللہ تجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا، اللہ نے کہا کہ میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا، اور وہ شخص جس کے لیے تم نے کہا کہ اللہ کبھی نہیں بخشے گا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسے شخص پر بد دعا نہیں کرنی چاہیے جو بد دعا کا مستحق نہیں۔ انسان کو ایسے شخص کو لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے جو لعن و طعن کا مستحق نہیں ہے، اور انسان کو اپنے عمل پر اترا کر کے دوسرے کے لیے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا انسان کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آ جاتا ہے، اس کا وبال اسی پر آ جاتا ہے، اور اس کی سزا اس انسان کو خود ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اس نے بد دعا کیا تھا، اللہ نے اس کی بد دعا کو اسی کو لگا دی۔ میں نے بتایا تھا کہ اس کو عدسہ نامی بیماری پیدا ہو گئی تھی، جو تعاون کے مانند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گلے میں گلٹی نکل آتی ہے، گلا میں سو جاتا ہے، دانے نکل آتے ہیں، انسان کا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، اور اسے وبائی بیماری کہا جاتا ہے۔ اسی عدسہ نامی بیماری میں مبتلا ہوا، اسی عدسہ نامی بیماری میں ابو لہب مبتلا ہوا، اور اسی حالت میں، اسی بیماری کی حالت میں کیا ہو گیا؟ مر گیا، اس خدشہ سے کہ اگر ہم اس کے قریب جائیں گے
تو ہمیں بھی بیماری لاحق ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے بیٹے بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر کار انہیں آر لاحق ہوا، شرم لاحق ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے، جس کی وجہ سے 3 دنوں تک لاش پڑی رہی۔ چوتھے دن جا کر کے لوگوں نے گڈھا کھود کر کے اور دور ہی سے اسے پتھر سے، لکڑی سے، مٹی وغیرہ سے دور ہی سے اس پر لکڑی اور پتھر وغیرہ ڈال کر کے اس کو دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کے انجام کو دکھا دیا۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا کرتا ہے، کیونکہ ظلم ایک ایسا عمل ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں لوگوں کو دے دیتا ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا تبت، میں نے کہا تھا تبت جو ہے یہ معنی ہوتے ٹوٹ جانا، ہلاک ہو جانا۔ تبا یا تب تبن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہلاک ہونا، برباد ہونا، ٹوٹ جانا۔ اور یدا یا دال الف، یہ ادا، یہ یدان اصل میں ہے، یدا یدان اصل میں ہے، معنی دونوں ہاتھ، یدن کی جمع تسنیہ یدان آتی ہے۔ تو یہ تسنیہ ہے، یعنی تسنیہ دو کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، تو اسی لیے تسنیہ استعمال کیا، لیکن نون کو حذف کر دیا، گرا دیا، ختم کر دیا، اس لیے کہ نون کی اضافت، جب تسنیہ کی اضافت کسی اسم کی جانب کی جاتی ہے تو نون تسنیہ گر جایا کرتا ہے۔ تو یہاں ادا کی نسبت جو ہے اس کی اضافت ابو لہب کی جانب ہے، اس لیے یہاں نون گر گیا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یدانے، یدن کی تسنیہ یدانے، یدن کی تسنیہ کیا ہے؟ یدانے۔ تو کہا تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ ہلاک ہو گیا، اور وہ برباد ہو گیا۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور وہ برباد ہو گیا، یا کہیے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ آگے ہے ما اغنا، ہوتے ہیں شعلہ، لہب کے معنی ہوتے ہیں شعلہ، آگ کی چنگاری، آگ کی چنگاری شعلہ۔ ابو لہب کا نام میں نے بتایا تھا ابو لہب اس لیے پڑھا کہ بہت ہی خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کا چہرہ جو ہے جیسے سرخ ہوتا ہے، گلاب کی طرح سرخ تھا، یعنی اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ ایک دم سرخ تھا، جس کی وجہ سے اس کا تخلص اس کو ملا ابو لہب کا، یعنی شعلے کا باپ، شعلے کا باپ۔ آگے ہے ماں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ماں کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ماں موصولہ ہوتا ہے جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جس کا ترجمہ جو سے کیا جائے، اور ایک ماں نافیہ ہوتا ہے، ماں نافیہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی نفی کے لیے، کسی چیز کے انکار کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے انکار کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں کہا کہ ما فعلت ھذا، ما فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ ان سے کہا تو ما فعلت، تو ما تو نے یہ کام کیا، تو یہاں ما استفہامیہ ہے، اب ما فعلت میں نے نہیں کیا، ما قرأت میں نے نہیں پڑھا، ما ذهبت میں نہیں گیا۔
تو یہ نہیں کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے، یہ کہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک استفہامیہ ہوتا ہے، یعنی سوال پوچھنے کے لیے، ماں اسم کا، ماں اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا اسم کا۔ تو یہاں ماں جو ہے یہ نفی کے معنی میں، نہیں کے معنی میں ماں۔ اور اغنا کے معنی ہوتے ہیں فائدہ پہنچانا، اغنا یغنی، غناؤن کے معنی فائدہ، غنیون کے معنی مالدار، غنیون کے معنی مالدار، اور اغنا کے معنی ہوتے ہیں فائدہ پہنچانا، مالدار کر دینا، کیا ہے، فائدہ پہنچانا، مالدار کر دینا۔ اور اغنا کا صلہ، یعنی اغنا کے بعد اگر ان آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فائدہ نہ پہنچانا۔ اور مال کے معنی مال، اور کسب کے معنی ہوتے کمائی کے، کسب معنی کمائی، کسب کے معنی ہے کمائی کے۔ تو ماں کے معنی نہیں کے ہیں، اغنا کے معنی فائدہ پہنچانا، اور کسب کے معنی کمائی کے۔ تو کہا نہیں فائدہ پہنچایا، نہیں فائدہ دیا، انہو اس کو، کس کو، ابو لہب کو، یا انہو میں ہو کی ضمیر جو لوٹتی ہے ابو لہب کی جانب، انہو میں جو ہو ضمیر ہے تو یہ لوٹتی ہے کس کی جانب، ابو لہب کی جانب۔ ما اغنا، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو، مال، ما لہو اس کے مال نے۔ تو لہو میں جو ہو کی، ما لہو، ما لہو میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ بھی لوٹتی ہے کس کی جانب، ابو لہب کی جانب۔ اور انہوں میں جو ضمیر ہے وہ بھی اسی کی جانب لوٹتی ہے، مطلب یہ کہ نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے، اور جو کچھ اس نے کمایا۔ تو پہلا ما اغنا میں ما جو ہے یہ نفی کے معنی میں ہے، اور دوسرا ما جو ہے ما قسم میں کیا ہے، یہ کس معنی میں، اسم موصول کے معنی میں ہے، اسم موصول کے معنی میں ہے۔ اگر کر سو یا اسی طرح آپ ما نافیہ بھی کر سکتے ہو کہ نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے، اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ دو ترجمہ ہو سکتا ہے، دونوں ما نفی دونوں ہو سکتا ہے۔ یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ترجمہ جو ماں کا کیا ہے، پہلے ماں کا ترجمہ جو ہے نفی سے کیا ہے، نہیں کیا ہے، اور دوسرا ماں ہے جو اس کا ترجمہ جو سے کیا ہے، یعنی الذی کے معنی میں جو آتا ہے اس سے کیا ہے۔ لیکن دونوں کا ترجمہ آپ ماں نافیہ سے بھی کر سکتے ہو، جیسے کہا ماں اغنا، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے، اور نہ ہی، اور نہ ہی اس چیز نے جو اس نے کمایا، اور نہ ہی اس کی کمائی نے، اور نہ ہی اس کی کمائی نے، کیا بتایا؟ تو اگر نہ ہی اس کی کمائی کرو گے تو نافیہ ہو جائے گا، اور اگر اسی کے ساتھ ملا دو گے اور جو کچھ اس نے کمایا، یعنی نہیں فائدہ پہنچایا اس کو مال نے، اور نہ ہی اس چیز نے جو اس نے کمایا، تو یہ کسب کے معنی کمائی کے۔ سیصلہ، صلاح، یہ صلاح کے معنی داخل ہونا، صلاح اسلام معنی ہوتا ہے داخل ہونا، اور اس کے ساتھ سین لگ جاتا ہے تو ان قریب کے معنی میں آتا ہے، اس کے ساتھ سین لگ جاتا ہے تو ان قریب کے معنی میں آتا ہے۔ اور نارن کے معنی آگ، اور ذات لہب، ذاتا معنی والا، والی، ذاتا یہ مونس کے لیے آتا ہے، ذاتا معنی والی، اور ذا معنی والا۔ تو ذاتا لہب معنی شولے والی، شولے والی۔ تو یہاں بتایا ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے، اور جو کچھ اس نے کمایا، اور جو کچھ اس نے
कमाया, यानी और जो कुछ उसने कमाया उसने भी उसे फायदा नहीं पहुंचा। यानी मदीना में, मक्का में वो सरदार बना घूमता था, और मदीना, मक्का के लोग उसकी ताजीम कर किया करते थे। बहुत मालदार आदमी था, मदीना के सरदारों में से था। लेकिन सारा का माला का सारा माला सारा माल पड़ा का पड़ा रह गया, धरा का धरा रह गया। उसके माल ने कुछ भी नहीं फायदा पहुंचाया। तो उसको गुनाहों से बचा ले, उसको अजाब से बचा ले, उसको बीमारी से बचा ले, किसी ने कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाया। हत्ता की औलाद हत्ता की औलाद जो उसकी थी, उसने भी उसको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाया। उसने भी उसको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाया, यानी माल और औलाद कुछ भी उसके काम नहीं आए। माल और औलाद दोनों उसके कुछ भी काम नहीं आए। यानी रईसाना जिंदगी जो गुजारता था, जाओ मनसब वाला जो था, जब अल्लाह की गिरफ्त आई तो कोई चीज उसके काम ना आई। अल्लाह की गिरफ्त में जब आया तो कोई भी चीज उसके काम नहीं आई। तो ये कहा कि माँ अगना नहीं फायदा पहुंचाया उसको उसके माल ने। तो यहाँ माँ किस माने में है, बताइए, यहाँ माँ किस माने में है? नफी के माने में। हाँ, पहला नफी के माँ माने। जो है माँ, हाँ, नफी के माने में। हाँ, और दूसरा माँ किस माने में है? मौसूला के माने में। मौसूला इसमें के माने में। मौसूला। हाँ, इसी जी मौसूल के माने में। जी। तो इसीलिए वो इसी मौसूल का यहाँ तर्जुमा किए हैं आपके सामने जो मौजूद है कि मागना अनहु। और हु की जमीर किसकी जान लौट रही है? अबू लहब। अभी लहब की तरफ अबू लहब की लौट जानिब। रही है। जिसके ऐसे ही बाद मालूम है हु की जमीर जो लौट रही है उसी की जानिब, हम्म कि नहीं फायदा हम्म, पहुंचाया उसको उसके माल ने, और जो कुछ उसने कमाया, कमाई। यानी उसके माल ने और उसकी कमाई ने उसको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाया। और यहाँ सलाह या सलाह के माने होते हैं दाखिल होना। सलाह सलाह माने होते हैं क्या? दाखिल होना। तो और सीन जब उसके करीब लग जाता है तो अनकरीब के माना में होता है। सयसला अनकरीब वो दाखिल होगा, अनकरीब वो दाखिल होगा। नारन ऐसी आग में, नारन जो है ये नकरा है, नारन ये नकरा है, जिसमें ये चीज बयान होती है कि ये कोई खास चीज नहीं है बल्कि एक आम चीज है। और नारन जब नकरा आता है तो नकरा की सूरत में किसी चीज की अजमत का या किसी चीज की बड़ाई का बयान होता है, किसी चीज की अजमत या बड़ाई का बयान होता है। तो कहा सयसला अन करीब वो दाखिल होगा नारन ऐसी आग में, ज़ात लहबिन जो शोलों वाली है। अन करीब वो दाखिल होगा ऐसी आग में जो शोलों वाली है, यानी ऐसी आग नहीं होगी जो बुझी होगी। यहाँ मुराद क्या है? यहाँ मुराद क्या है? वो जहन्नम में दाखिल होगा। जहन्नुम की आग। हाँ, जहन्नम में दाखिल होगा। और जहन्नम की आग जो बड़ी तेज आग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक चिंगारी जहन्नम की दुनिया में आ जाए तो पूरी जमीन की हरियाली को क्या करेगी? खत्म कर देगी, सबको जलाकर खाकिस्तर कर देगी, एक चिंगारी। क्योंकि कई सौ साल तक उसे गर्म किया गया, 70 साल तक जलाया गया, फिर धोखा गया, फिर सुर्ख हो गई, फिर काली हो गई, ये हो गई, दुनिया भर की तारीफें आपने सुना होगा। तो जहन्नम जो है बड़ी सख्त अजाब वाली जगह है, सख्त अजाब वाली जगह है। और इंसान जब जहन्नम में जाएगा तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो कहा सयसला अन करीब वो दाखिल होगा ऐसी आग में जो शोलों वाली है। तो कहा अन करीब वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा। अन करीब वो कहाँ दाखिल होगा? वो शोलों वाली आग में दाखिल होगा, यानी जहन्नम में दाखिल होगा।
वम्रातुहु, और उसकी बीवी भी। इमरातुन माने औरत के होते हैं, और इसकी जमा क्या आती है मालूम है? निसा। निस्वतुन। इसकी जमा निस्वतुन। निस्वतुन आती है। तो यहाँ मुराद जो है, इमरातुन से मुराद अबू लहब की बीवी है। अबू लहब की बीवी का नाम क्या था? उम्मे जमील बिनते हर्ब। हाँ, उम्मे जमील बिनते हर्ब है। उम्मे जमील बिनते हर्ब है। तो कहा कि अनकरीब वो अनकरीब वो दाखिल होगा ऐसी आग में जो शोलों वाली है, और उसकी बीवी भी, यानी उसकी बीवी भी उस शोलों वाली आग में दाखिल होगी। और उसकी बीवी की आगे सिफत बयान की जा रही है, अम्मा लतल हतब, जो लकड़ियां ढोने वाली है, जो लकड़ियां ढोने वाली है। क्या करने वाली है? हम्मालतुन माने उठाने वाली। हम्मालतुन माने उठाना, मोहन्नस हम्माल। इसी से हम्माल बोलते हैं किसको? कुली को। कुली जो होते हैं वहाँ स्टेशनों पर, तो हम्माल बोलते हैं। और मोहन्नस है तो हम्मालतुन। तो हम्माल ये मुजक्कर के लिए आता है, और हम्मालतुन ये मोहन्नस के लिए आता है। तो यहाँ हम्मालतुन माने उठाने वाली, ढोने वाली। और हतब के माने लकड़ी। हतब माने लकड़ी। और उसकी बीवी जो लकड़ियां उठाने वाली या ढोने वाली है। लकड़ियां उठाने वाली या ढोने वाली है। क्या करने वाली है? लकड़ियां उठाने वाली या ढोने वाली है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि बात कहते हैं कि वह कांटेदार झाड़ियां ढो ढो कर लाती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लाकर बिछाती थी। क्या करती थी? वो कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार दरख्त जो है ढो ढो करके जंगलों से लाती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में लाकर बिछाती थी। क्या है? और दूसरे दूसरे को लोग बयान कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा चुगलखोर थी। बहुत ज्यादा चुगलखोर थी। उसकी चुगलखोरी की जानिब यहाँ इशारा किया गया है। उसकी चुगलखोरी की जानिब यहाँ इशारा है, क्योंकि चुगलखोरों के लिए अरबी मुहावरा है। चुगलखोरों के लिए ये अरबी मुहावरा है, हम्मालतल हतब। अरबी में कहा जाता है बहुत ज्यादा चुगलखोर होती है औरत, तो हम्मालतल हतब बोला जाता है। यही ये लकड़ियां उठाने वाले मतलब बहुत ज्यादा चुगली करने वाली है। क्योंकि ये कुफ्फार कुरैश के पास जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत करती, और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत पर उकसाती थी। क्योंकि ये कुफ्फार कुरैश के पास जाकर, यानी कुरैश के काफिरों के पास जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत करती, और उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत पर उभारती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां बयान करती थी, आयब बयान करती थी, खराबियां बयान करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आयब लगाया करती थी, और मक्का वालों को आपके खिलाफ उभारा करती थी। इसीलिए कहा हम्मालतल हतब, कि उसकी बीवी भी जो लकड़ियां ढोकर लाने वाली है। फी जीदिहा, जीद माने होते हैं गर्दन। जीद माने गर्दन। अब मसद माने मैंने कल बताया था मजबूत बटी हुई रस्सी। मजबूत बटी हुई रस्सी, या वो मूज की हो या खजूर की पोस्ट की है। मूज, मूज की गांव में बोलते हैं मूज। गांव क्या बोलते हैं हमारे इधर? मूज बोलते हैं। तो यहाँ बयान किया फी जी दिहा, उसकी गर्दन में क्या है? उसकी गर्दन में क्या होगी? रस्सी होगी छाल की बटी हुई। उसकी गर्दन में रस्सी, हबलुन माने रस्सी, हबलुन के माने रस्सी। कि उसकी गर्दन में रस्सी होगी। मिन मसदिन, मिन माने से आए, छाल की बटी हुई रस्सियों में से, या मूज की बटी हुई रस्सियों में से।
موج کی بٹی ہوئی رسیوں میں سے۔ تو یہاں بتایا کہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لانے والی ہے، ڈھو کر لانے والی ہے، اس کی گردن میں رسی ہوگی موج کی بٹی ہوئی۔ اس کی گردن میں کیا ہوگی؟ رسی ہوگی موج کی بٹی ہوئی یا چھال کی بٹی ہوئی۔ چھال مطلب کھجور کی چھال، کھجور کی چھال۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ جہنم میں اس کے گلے میں جو طوق ہوگا، جو طوق ہوگا وہ آہنی تاروں سے بٹا ہوا ہوگا۔ آہنی تاروں سے کیا ہوا ہوگا؟ یعنی اس کے گلے میں جو طوق ڈالا جائے گا وہ آہنی مضبوط تاروں سے بٹا ہوا ہوگا، اور تاکہ وہ گردن میں چمٹا رہے، اور گرم ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کو ستائے گا، پریشان کرے گا۔ تو یہ مختصر سی تفسیر ہوئی سورہ لہب کی۔ ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور جو کچھ اس نے کمایا۔ ان قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھو کر لانے والی ہے، اس کی گردن میں رسی ہوگی موج کی بٹی ہوئی۔ یا ترجمہ ہم چلت پڑھیں گے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک ہو گیا، اس کو اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں دھو کر لاتی تھی، اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں دھو کر لاتی تھی، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔